میں ہوں اشتیاق بخاری. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز منصرہ. ایز اے جوائنٹ سیکرٹری منصرہ پریس کلب اور اسٹاف رپورٹر شمال جیل کے اندر موجود ہیں. ہمارے ساتھ جیل سپرڈنٹ صاحب بھی موجود ہیں. نجم عواسی صاحب ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر صاحب موجود ہیں. جناب صابر صاحب آفیسر ہیں ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے. اور آج کا یہ جو پروگرام ہے نیشنل کمیشن فار انوائرنمنٹ ڈیولپمنٹ جس کے ڈپٹی ڈائریکٹر فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ محکمہ تعلیم کے شمس الرحمان صاحب ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ہیں. سیف المالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد صاحب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد نثار صاحب موجود ہیں. اور ہم نے یہاں پہ جیل کے انتظامات اور اسپیشلی آج جو لٹریسی کے ایک یونٹ کا افتتاح ہو رہا ہے اس پہ ہم نے دیکھنا ہے. اور آئیے جی. نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ لٹریسی سینٹر کا افتتاح. لیکن سر ان کے اوپر جو وہ ایک بلیم ہے تو ہم نے جب یہاں پہ سروے کیا تھا تو ان سے اچانک ہماری ملاقات ہوئی تو پھر ہم نے جو انگیج کیا. ہمارے تحصیل بارہ میں این ٹی ایس سے سلیکٹڈ ٹیچر ہیں اور گائیڈ میں اچھے لائق ٹیچر ہیں. ہمارا جو مقصد ہے نا جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے لیے سارے کے سارے جو ہیں وہ ملزم ہیں. ہم ان کو ایز اے انسان ٹریٹ کرتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ ٹریٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں سے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا ان پہ ایکوزیشن کیا ہے. ہمارے لیے سارے کے سارے انسان اور ہمارے بھائی. ٹھیک ہے. تو سروے جو ہے وہ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ والوں نے اپنا سروے خود کیا تھا کہ اس میں سے انہوں نے خود چوز کیے ہیں کہ جن کو تعلیم کی یا تعلیم بالغوں کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ان جو ٹیچرز ہیں ان کی کرائٹیریا بھی ان کا اپنا جو سیٹ کرائٹیریا ہے وہ انہوں نے فلفل کیا ہے. اس کے بعد اس کو ہائر کیا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو انیشیٹو ہے جو انسینٹیو ہے وہ بہت کم ہے لیکن انسینٹیو یہ ہے کہ ان کو پے کیا جاتا ہے. مطلب یہ شوق سے پڑھاتے ہیں کہ ان کو جو تھوڑا بہت بھی ہے لیکن ان کو مل رہا ہے ان کو دیا جا رہا ہے. تھینک یو. اصل میں یہ جو ایک سیگریگیٹڈ پارٹ بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو اگر یہاں پہ الگ رکھا ہوا ہے اس کی ایک خاص ریزن ہے. اور جب آپ کو دوبارہ ہم معاشرے میں بھیجیں گے تو اس معاشرے میں دوبارہ بھیجنے سے ہمیں کوئی تبدیلی تو نظر آئے گا. اور یہی مقصد میرے خیال سے ہمارے جو فیڈرل کے جو ہمارا ادارہ ہے ریسورس فار ہیومن ڈیولپمنٹ یہ آپ کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ دوبارہ معاشرے میں جائیں تو انشاءاللہ ایک اچھا کردار ادا کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے یہ ٹیچر صاحب کھڑے ہیں یہ بھی اچھا پڑھا رہے ہیں آپ کو جی. اور آپ کے لیے ٹیچرز بھی اور انگیج ہو رہے ہیں جی. اور اس کے علاوہ جو آپ کی جو سی ایس آر کی مد میں ہمارے ساتھ جو ڈاکٹرز بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹیپٹا نے ہمارے لیے سر یہاں پہ کمٹ کیا ہے کہ وہ آپ کے لیے اور فرنیچر بھی لے کے آئیں گے. اس کے لیے چیئرز ہوں گی ٹیبلز ہوں گی اور یہاں سے یہ پھر ہم چڑھائی سے اوپر چیئرز پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. 24 ہمارے پاس ابھی ماشاءاللہ بہتر طریقے سے مطلب اچھے طریقے سے عزت دار طریقے سے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں ہمارے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یہاں پہ ابھی جو ہے یہ کاؤنٹنگ سیکھی ہے سر. چاچا کھل کے آؤ نا کھل کے دسو آؤ تسی آؤ اوتے کھل کے دسو لکھے نا یہ تساں نے کتے سیکھا ہے؟ سیکھا جی.
पहले सो गिनती ना जी असें गिनती दा पता ही नहीं असें ते। हुन कुत्थे तक पहुंच गए? ये मैं 50 तक कल लिखे जी, आज ये 60 तक लिखे था और तो सर मतलब ये पता लग गया कि जी 60 तक पहुंच गए पर पहुंच गया इसकी बिल्कुल हम पढ़ नहीं आके ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੇ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਤੇ ਸਿਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ हाँ जी। जी बिल्कुल, ये एक वाज़ेह फ़र्क है कि जी इंशाल्लाह ये इससे बेहतरी आएगी। और हमारे साथ बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं कि जो हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, जो इसी टेन्योर में सर के टेन्योर में इंशाल्लाह वो यहाँ पे चलेंगे भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 5 महीने का ये टेन्योर है ट्रेनिंग का, ये अच्छा गुजरेगा आपका। नहीं जी साहब, हमारे साथ जेल सुपरडेंट बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। हमारे पास अगर किसी का बार फाती हो जाता है, कोई मर जाता है, तो यहाँ दुआ भी हमारे साथ बैठ के करते हैं। हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन है इनका। जी बस हमारी कोशिश ये है कि आप हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारें, आप हमें अच्छा रिस्पांस दें, हम आपके लिए उससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। शम्स हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं शमसुर रहमान साहब। तो तालीम के हवाले से सर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इन मौकीद लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, हरगिज़ वो लोग जो जानते हैं और जो नहीं जानते बराबर नहीं हो सकते। और तालीम की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का कहा, तो उस वक्त फ़रिश्तों के सामने जो शर्त रखी थी वो ये थी कि वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, आदम अलैहिस्सलाम को सिखा के फिर फ़रिश्तों के सामने रखा कि अब इसको सजदा करो। इसका मतलब यह है कि सजदा करवाने की वजह इल्म थी। और जब कुरान की पहली वही नाज़िल हुई तो लफ्ज़ इक़रा कहा, पढ़। अब तालीम हमारे लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी जीने के लिए हवा, पानी और ख़ुराक की। और यहाँ जो सिलसिला शुरू हुआ है तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जब आप लोग बाहर जाएंगे अपने माहौल में, माशरे में, बच्चों में, लोगों में, दोस्तों में, तो आप भी माशरे के मुफीद शहरी बन सकें, इसलिए सीखना इंतहाई ज़रूरी है। तो मैं NCHD का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इन भाइयों को ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मौका दिया कि वो हमारे माशरे के मुफीद रुकन बन सके। त्याग बुखारी, स्टेट न्यूज़ मंसरा। इस वक्त हम जेल सुपरडेंट साहब के पास मौजूद हैं। आज जो है NCHD और एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इसी तरह मुख्तलिफ़ जो इदारों के कोऑर्डिनेशन से एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने तरतीब दिया। और यहाँ पे हमने तमाम यूनिट्स जो हैं उनका, हमारी जो टीम है उसने विज़िट किया। यहाँ पे जो सेहत के हवाले से ख़वातीन के जो बारक है उसका किया, जो बच्चों का कैदी हैं उनका किया। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छे इंतज़ामात देखने में आए, बड़ा डिसिप्लिन देखने में आया, बड़ा सिक्योरिटी के हवाले से, और स्पेशली जो यहाँ के हाइजीन के हवाले से, कैदियों के अफसाने सेहत के असूलों के मुताबिक यहाँ पे सारी चीज़ें देखने में आई हैं। और मज़ीद भी इसको बेहतर करने के लिए जो इक़दामात हैं उसी के लिए आज तकरीबन तमाम इदारे भी जमा हुए हैं। तो मैं यहाँ जेल सुपरडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप ये अभी जो मौजूद वसाइल हैं उनको तो बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह आप बरूए कार ला रहे हैं, और ये बड़ा फ्रूटफुल है जो उन लोगों के लिए जो यहाँ पे मोस्टली ऐसे कैदी हैं जिन पे इल्ज़ाम है या जो भी है, लेकिन एक कैदी जो है वो कैदी होता है, उनके साथ बड़ा अच्छा रिस्पांस और सलूक जो आप कर रहे हैं माशाल्लाह, ये भी आपकी सर्विस के साथ साथ एक इबादत भी है। तो यहाँ मज़ीद क्या होना चाहिए या क्या आप कहना चाहेंगे इस हवाले से थोड़ा सा? सबसे पहले मैं फैसल साहब जो डिप्टी डायरेक्टर हैं NCHD के मानसरा डिस्ट्रिक्ट के लिए उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला, उन्होंने इसको प्लान किया इस सारे इवेंट को। हमारे जो इंस्पेक्टर जनरल हैं जेल खाना जात के सादत हसन साहब, उन्होंने 4 जने के साथ ही हदायत इशू कर दी थी कि जो कैदी हवालाती हमारे पास जेलों में मौजूद हैं उनकी जो मयार ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाया जाए।
اسی سلسلے میں NCHD نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کے تعاون کے ساتھ ہمارے یہاں ایڈلٹ لٹریسی سینٹر کا افتتاح تھا، جس میں تعلیم بالغاں کی سہولت جو ملزمان ہمارے پاس ہیں جن کو تعلیمی لحاظ سے جو بالکل کمزور ہیں، جن کو جو بالکل ناخواندہ ہے، ان کے لیے آج ہمارا اناگوریشن تھی، افتتاحی تقریب تھی۔ تو اس سلسلے میں مشکور ہوں فیصل صاحب کا، جنہوں نے نہ صرف لٹریسی سینٹر کا افتتاح کروایا بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر میڈیکل کیمپ اور ساتھ ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے قیدیوں کے لیے، اس کے لیے بھی انتظامات کرنے کی ایک کاوش کی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ قیدی حوالاتیوں کے لیے مثبت سرگرمیوں کا انتظامات کیے جائیں، ان کی رہائش، ان کے علاج، ان کے خوراک کا انتظام تو پہلے سے موجود ہے اور بہت اچھے احسن طریقے سے ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں، لیکن اب ہم اس کے اگلے سٹیپ کی طرف گامزن ہیں، جہاں پہ ہم ان کے لیے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ان کے لیے ہنر کا سکھانے کے لیے ہم بندوبست کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے یہاں پہ ٹیکنیکل کالج کے تعاون سے ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی سیٹ اپ سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو اویلیبل سورس ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، اور میں اب یہ چاہوں گا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر NCHD محمد فیصل صاحب، جن کی یہ ساری کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اور ان کا جو ادارہ ہے وہ ایک حقیقی معنوں میں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ ورک کر رہا ہے، اور ان کی کوششیں، تو آپ نے یہ لٹریسی سینٹر کا کیسے آپ کو خیال آ گیا اور آج آپ نے اس کو عملی جامہ بھی پہنا دیا؟ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب، ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر سید صابر شاہ صاحب، وہ بھی یہاں پہ موجود تھے، تو اس حوالے سے فیصل صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے۔ شکریہ جی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ جی کہ یہ جو ہم نے جیل میں سٹارٹ کیا ہے ایڈلٹ لٹریسی سینٹر، اور یہ ہماری جو سالہ سال کی جو ریسرچ ہے اس کے اوپر یہ بیس کرتا ہے جی۔ یعنی کہ پہلے صرف ہم کمیونٹی میں لٹریسی سینٹرز کھولتے تھے، جس میں صرف خواتین یا مردوں کے لیے وہ سینٹرز ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اس میں پروگریس ہوتی رہی، اور پھر یہ مدارس میں سینٹرز کھلنے شروع ہو گئے، اور اب پچھلے سال سے جی یہ ہم نے پریزن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جتنے بھی KPK میں جو ہیں ہمارے پاس جیل، اس میں NCHD نے یہ سینٹرز اوپن کیے ہیں جی۔ اب اس میں جی مزید ہم نے بہتری، کیونکہ بیسیکلی تو یہی تھا کہ جو پریزن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی جو IG پریزن ہیں اور ان کی طرف سے، اور ہمارے ادارے کی طرف سے بھی یہی ہدایات تھی کہ جو قیدی آپ کے پاس یا پورا جو وہاں پہ قیدی موجود ہیں اس وقت، ان کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ اور میں یہاں پہ اسپیشلی جی نجم عباسی صاحب، جیل سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ مانسہرہ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں جی، کہ وہ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے ہمارے ساتھ دن رات کام کر رہے ہیں جی۔ نہ صرف انہوں نے ایک اچھا سینٹر یہاں پہ اوپن کرنے میں NCHD کو سپورٹ کیا، بلکہ اس کے ساتھ جو ان قیدیوں کے ساتھ اور ان کی بہتری کے لیے جو کاوشیں ہو سکتی تھیں، اس میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور کام کیا۔ اس میں جی آج اس کاوش کا ایک سلسلہ، اس کی ایک کڑی یہ تھی جی کہ آج ہم نے یہاں پہ جو انوگریشن سرمنی تھی، اس میں ہم نے مختلف اداروں کو بلایا ہوا تھا، ان کے جو ہیڈز تھے ان کو بلایا ہوا تھا جی، اور ان کے سامنے اپنا ایجنڈا ہم نے رکھا ہے کہ آپ لوگ کیا بہتری یعنی کہ سپورٹ کر سکتے ہو ان قیدیوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ امید یہ ہے جی کہ جو باتیں آج یہاں پہ ہوئی ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، میڈیکل کیمپس کے حوالے سے، فری میڈیسنس کے حوالے سے، اور جو یہاں پہ اور بہتریاں ہو سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ اس پہ بھی امپلیمنٹیشن بہت جلد شروع ہو جائے گی۔
بہت شکریہ فیصل صاحب. اس کے علاوہ جیل کے اندر جو دوا خانہ کے حوالے سے بھی حکیم صاحب موجود ہیں، وہ بھی کافی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو ایک علاج معالجہ ہے اس میں کافی ہیلپ فل ایک سسٹم ہے کہ جو ان جو ایلوپیتھک ادویات ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ حکمت ایک زمانہ قدیم کا علاج ہے جو ابھی تک چل رہا ہے. تو حکیم صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کون سے دواخانہ کی طرف سے یہاں پہ موجود ہیں. آج کی جو NCHD کی طرف سے یہ ایک پروگرام رکھا گیا اس میں آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں. آپ تو میزبان ہیں یہاں پہ، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے علاج معالجہ کی کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کرشی فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں پہ حکیم انچارج حکیم قاضی محمد سرور مقرر ہوئی یہاں پہ. سر جی تمام قیدی اور جتنے بھی یہاں پہ عملہ یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں اس کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے نا کرشی فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم لوگ یہاں پہ ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں پہ جو بھی سہولیات ہیں جتنی بھی ٹریٹمنٹس ہیں انشاءاللہ ہم یہاں پہ دستیاب ہیں وہ ہم دیتے ہیں وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ. صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک آن ڈیوٹی ہوتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ. اور جتنی بھی ٹریٹمنٹ ہماری ہوتی ہے فاؤنڈیشن اس کو جو ہے اس کی ایڈ تمام ان کی ہوتی ہے. حکیم صاحب یہ ابھی سپرڈنٹ صاحب نے بھی یہ بتایا ہے کہ آپ ادویات کے ساتھ ساتھ جو اور کیا ایسے اقدامات ہیں جو یہاں آپ کے حوالے سے آپ کے ادارے کے حوالے سے قیدیوں کو میسر ہیں ڈسٹرکٹ جیل مانسہرہ کے اندر؟ یہ کرشی فاؤنڈیشن کے جو بانی ہیں سر اس وقت ان کے انچارج ہیں اقبال کرشی ان کا نام ہے سر. وہ تمام پاکستان کے اندر جتنے بھی قیدی ریلیز ہوتے ہیں جن کی دیت کا معاملات ہوتے ہیں اور ان کی کچھ جرمانہ وغیرہ ہوتے ہیں ایشوز ہوتے ہیں اور جو سردیوں کے سیزن میں جو ان کو کمبلز وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ساری جو ہے وہ وہاں سے میسر کرتے ہیں ان دا ہول پورے پاکستان. آپ کریں گے وہ بات؟ میڈم آپ نے جو کمٹمنٹس دی ہیں NCHD کے آج کے اس جو وزٹ تھا اس میں سپرڈنٹ صاحب ہیں NCHD کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور محمد یاسر صاحب اسسٹنٹ سپرڈنٹ صاحب موجود ہیں. تمام ادارے آئے تو یہاں پہ ڈاکٹر مبین شہزادی صاحبہ موجود ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آج آپ نے یہاں خود وزٹ کیا، ساری صورتحال کو دیکھا اور جو چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہیں ان قیدیوں کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ ٹریٹمنٹ، اور اس کے لیے آپ کا کیا آپ نے دیکھا اور کیا آپ کرنا چاہتے ہیں اقدامات؟ سب سے پہلے تو یہاں پر میں چاہوں گی کہ جو پرزنرز موجود ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں یا میل ہیں ان کو ہم لوگ مینٹل ہیلتھ کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں، ان کو میڈیسنز پرووائڈ کریں سائیکیٹری کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان جو فیمیلز یہاں پر پرزنرز ہیں ان کے لیے ہم لوگ کچھ دستکاری کی ٹریننگز یا کچھ ہیلتھ کے مطابق ٹریننگز ارینج کروانا چاہیں گے جو کہ آگے ان کی لائف میں ہیلپ آؤٹ ہو سکے ان ٹریننگز کے تھرو. یہ چیزیں جو ہیں ابھی پھر میں یہ کہوں گا کہ کب تک آپ اس کو یہاں پہ لانچ کر رہے ہیں اپنا جو آپ کے سورس ہیں؟ یہ ایک فی سبیل اللہ کا کام ہے جس طرح تاکہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے جو کسی بھی طرح یہاں آنا تو نہیں چاہیے لیکن آ چکے ہیں تو آپ اس میں فوری طور پہ کیا اقدامات کر سکیں گے جو ایک ہفتہ کے اندر 10 دن کے اندر؟ اس میں ہم 20 ڈیز کے اندر اندر میڈیسنز پہنچا دیں گے ان کے پاس سائیکیٹری والی، اور اسی 20 ڈیز کی ڈیوریشن میں ہم ایک بلڈ کیمپ بھی ارینج کریں گے جو کہ پرزنرز دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی بلڈ ڈونیٹ کر سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ان کی پرزن رہنے کے لیے اسکریننگ بھی ہو جائے گی، ساتھ ہی ساتھ میں جو وہاں پر ان کی معافی کا سسٹم ہے کہ اگر وہ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو کچھ ان کی رعایت کی جائے گی تو وہ بھی ان میں ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی. اور ہم لوگ یہ جتنا بھی پروسیس ہے انڈر 20 ڈیز انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے. میں اسٹیٹ نیوز مانسہرہ اور مانسہرہ پریس کلب کی طرف سے ڈپٹی ڈائریکٹر NCHD محمد فیصل صاحب اور جناب نجم عباسی صاحب سپرنٹینڈنٹ جیل
میں یہ دیکھنے میں چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ میڈیا سے چیزوں کو جو ہے وہ چھپایا جاتا ہے، اس طرح انہوں نے اچھے اقدامات کیے ہوئے تھے جو انہوں نے ہمیں ایک اوپن دیا کہ آپ جہاں چاہیں جائیں اور دیکھیں، اور ہم نے دیکھا ماشاءاللہ یہاں پہ کافی مثبت اقدامات دیکھنے میں آئے، اور اسی سلسلے کو سر آگے چلنا بھی چاہیے کہ قیدیوں کا جو ہم نے یہاں پہ انٹرویوز جو ہے لیے ہیں ان سے ہم نے بالکل فری ہو کے، آپ کے سٹاف سے بھی الگ ہو کے ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر ان کو کوئی تکلیف ہے یا بتائیں، تو یہ بہت اچھا اقدامات ہے۔ ہم پورے ڈسٹرکٹ پریس کلب ہے جو ہمارا اور ہمارا اسٹیٹ نیوز چینل ہے، ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ اسٹیٹ نیوز چینل کو لائک اور سبسکرائب جو ہے وہ کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔